سہگل حویلی سے جنوں کی حویلی اور پھر لال حویلی تک کا سفر، محبت کی وہ انوکھی داستان جس کی گواہی آج بھی لال حویلی کے در و دیوار دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ راولپنڈی کے مشہور بوہڑ بازار سے گزریں گے تو آپ کی نظر لال حویلی پر ضرور جائے گی۔ رقص گاہ سے سیاست کا مرکز بننے والی لال حویلی اپنی دلچسپ تاریخ کے باعث عوام میں کافی مقبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل جہلم کے ایک معروف بیرسٹر دھن راج سہگل کا سیالکوٹ جانا ہوا اور وہ وہاں پر بدھن بائی نامی خاتون کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد انہوں نے راولپنڈی کا رخ کیا اور ایک حویلی کی بنیاد رکھی جسے سہگل حویلی کا نام دیا گیا۔ بدھن بائی کا تعلق مسلم گھرانے سے تھا جبکہ سہگل خود ہندو تھا، اس لیے اس نے حویلی کے احاطے میں ایک مسجد اور ایک مندر تعمیر کیا جس میں وہ دونوں آزادانہ طریقے سے اپنی اپنی عبادات سر انجام دیتے تھے۔ اب مسجد اور حویلی کے احاطے کے درمیان بہت سے گھر آباد ہیں۔ حویلی میں آنے کے بعد بدھن بائی صوم و صلات کی پابند ہو گئی اور یوں ناچ گانے کی محفلوں کی بجائے ان کی حویلی میں اسلامی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی محفلوں کا انعقاد ہونے لگا۔ تقسیم ہند کے وقت سہگل نے حویلی بدھن بائی کے نام کر دی اور خود ہندوستان چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بدھن بائی ایک رات اس حویلی سے نکلی اور پھر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق کا حصہ بن گئی۔ برسوں ویران رہنے کے بعد اس حویلی کو جنوں کی حویلی بھی کہا جانے لگا۔ بعد میں اسے ایک کشمیری خاندان نے خریدا اور 1985 میں 5.5 لاکھ روپے کے عوض اس حویلی کو شیخ رشید کو بیچ دیا گیا، جس کے بعد یہ حویلی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ اس کی بالکنی سے نوابزادہ نصر اللہ، میاں نواز شریف، الطاف حسین اور دیگر کئی نامور سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیے۔ شیخ رشید نے یہ حویلی خریدنے کے بعد اس کی تزئین و آرائش کے لیے سرخ کشمیری لکڑی کا استعمال کیا اور اس پر لال حویلی کی تختی بھی چسپاں کی۔ یوں بدھن بائی کی یہ سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ بدھن بائی کا ناچ گھر اور ان کی رہائش کے 2 کمرے آج بھی لال حویلی میں موجود ہیں جنہیں بند رکھا جاتا ہے۔ شیخ رشید اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک کشمیری افسر ان کے پاس آیا اور حویلی میں آ کر رونے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کی ماں بدھن کی حویلی ہے۔ شیخ رشید نے اس سے بدھن بائی کے بارے میں جاننا چاہا مگر وہ نہ رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ بدھن بائی کے لیے بننے والی مسجد کو اب بھی قریبی بازار کے لوگ استعمال کرتے ہیں جبکہ مندر اب ایک کھنڈر بن کر ویران ہو چکا ہے۔ شیخ رشید کو یہ حویلی ان کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر انہیں زندگی یا لال حویلی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ لال حویلی کا انتخاب کریں گے۔ حال ہی میں محکمہ متروکہ وقف املاک نے اس حویلی کو سیل کرنے اور گرانے تک کی باتیں کی ہیں مگر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے انہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی لال حویلی کب تک لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے گی۔